رات کو وہ پارٹیز وغیرہ پر جاتا، ڈانس کرتا اور صبح پھر اپنے کالج بھی جایا کرتا۔ ساری ساری رات مجھے نچواتے اور درندوں کی طرح مجھے نوچتے اور میرے ساتھ زیادتی بھی باری باری کرتے اور ہر دفعہ ویڈیوز بناتے۔ السلام علیکم، میں حمیرہ پرویز اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں عام عوام۔ پشاور کے ایک بہت ہی خوبصورت خواجہ سرا کے ساتھ ایک واقعہ پیش ہوا جس میں ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی اور برہنہ حالت میں ان کی ویڈیوز بنا کر وائرل کی گئی۔ اب تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل کی طرف ہم جائیں گے۔ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ خواجہ سرا ڈولفن ایان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ یہ خواجہ سرا دوسرے خواجہ سراؤں سے بہت مختلف ہے۔ یہ خواجہ سرا بہت ہی ایجوکیٹڈ ہے، بہت سلجھا ہوا ہے، بہت سمجھدار ہے، جبکہ عموماً خواجہ سرا پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور نہ ہی اتنے ٹیلنٹڈ، اتنے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں۔ ڈولفن ایان کو اغوا کیا گیا، گن پوائنٹ پر انہیں برہنہ کیا گیا اور پھر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ان کی برہنہ حالت میں جو ویڈیوز بنائی انہیں وائرل کر دیا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر ڈولفن خواجہ سرا کی ویڈیوز دیکھی اور عوام کو بہت غصہ آیا اور بہت برا لگا اور ان کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو گئی۔ گورنمنٹ نے بھی اس پر ایکشن لیا اور ڈولفن ایان کے اس کیس پر غور کیا اور FIR اس کی درج کروا دی گئی۔ ڈولفن ایان کا تعلق KPK سے ہے۔ وہاں کے ایک علاقہ کوہاٹ میں ان کی رہائش ہے۔ ڈولفن ایان کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے۔ ڈولفن ایان کا پورا نام ماہین محمد عرف ڈولفن ایان ہے۔ انہیں پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے اور جن لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہو وہ ہر حالت میں پڑھ ہی لیتے ہیں اور اس معاملے میں ان کی فیملی نے بھی انہیں بہت زیادہ سپورٹ کی۔ ڈولفن ایان نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور یہ انجینئرنگ کچھ اس طرح سے کی کہ جب ڈولفن ایان نے میٹرک مکمل کی تو ان کی فیملی کے پاس اتنے اخراجات یا اتنی انکم نہیں تھی کہ وہ آگے ان کو پڑھا سکتے، تو ڈولفن ایان نے وہاں کے ایک گرو سے رابطہ کیا۔ ڈولفن ایان ان کے پاس گئے اور ان سے کچھ پیسے مانگے کہ میں نے آگے پڑھنا ہے، کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اس پر ان کے گرو نے کہا کہ پیسے تو آپ وقت لے لو گے، ایڈمیشن بھی لے لو گے، فیس بھی تو دینی ہوتی ہے، تو وہ کس طرح سے ادا کرو گے؟ تو ڈولفن ایان نے کہا کہ چلیں آپ پھر مجھے کوئی کام ہی بتا دیں۔ ڈولفن ایان کے گرو نے ڈولفن ایان کو کہا کہ ہمارے پاس دو ہی کام ہیں، یا تو ڈانس کر کے پیسہ کمایا جاتا ہے یا جسم فروشی کر کے، پھر پیسے نہیں بلکہ پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا۔ ڈولفن ایان نے کہا ٹھیک ہے۔ ڈولفن ایان نے یہ بھی بتایا کہ میرے گرو نے کہا کہ تم کچھ پارٹیز میں ڈانس کر کے بھی پیسے کما سکتی ہے۔ ڈولفن نے کہا ٹھیک ہے۔ ڈولفن ایان نے اس کے بعد پارٹیز وغیرہ میں ڈانس وغیرہ کرنا شروع کر دیا۔ رات کو وہ پارٹیز وغیرہ پر جاتا، ڈانس کرتا اور صبح پھر اپنے کالج بھی جایا کرتا۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد کالج کے کچھ اسٹوڈنٹس کو پتہ چلا کہ ڈولفن ایان پارٹیز وغیرہ میں ڈانس کرتا ہے اور یہ ٹرانسجینڈر بھی ہے۔ اس بات پر کالج میں اسٹوڈنٹس ڈولفن ایان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ڈولفن ایان نے برداشت کیا اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھا۔ تھوڑا اور وقت گزرا تو ڈولفن ایان کی فیملی کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا کہ ڈولفن ایان جو ہے پارٹیز وغیرہ میں ڈانس کیا کرتا ہے۔ اس سے پہلے ان کو نہیں پتہ تھا، لیکن جیسے ہی پتہ چلا تو ڈولفن ایان کے والد نے ان کو بہت زیادہ مارا اور کلہاڑے سے وار کرنے لگے، تو ڈولفن ایان اپنے گھر سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نکلا اور اپنے گرو کے پاس چلا گیا، اسی کے پاس جس نے اسے کہا تھا کہ یا تو تم ڈانس کر کے پیسہ کما سکتے ہو یا جسم فروشی کر کے۔ لیکن ڈولفن ایان نے ڈانس کرنا بہتر سمجھا، نہ کہ جسم فروشی کے کام کو۔ ڈولفن ایان اپنے اسی گرو کے پاس گئے جنہوں نے اسے 2 راستے بتائے تھے، جسم فروشی اور ڈانس کا۔ ڈولفن ایان نے یہ بات جا کر اپنے گرو کو بتائی کہ میرے پہلے کالج کے کچھ اسٹوڈنٹس کو پتہ چلا، میرے کلاس فیلوز کو اور اسٹوڈنٹس کو، تو وہ بھی مجھے مذاق وغیرہ کیا کرتے تھے، مجھے تنگ کرتے تھے، چھیڑتے تھے، میں درگزر کرتا رہا، لیکن اب تو میرے گھر تک یہ بات پہنچ گئی اور میری فیملی مجھ سے سخت ناراض ہوئی کیونکہ میرے باپ کو بہت دکھ ہوا اس بات کا۔ بے شک میری فیملی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں،
لیکن پھر بھی میری فیملی کی جتنی سخت تھی، جتنی گنجائش تھی، میرے والد نے مجھے پڑھایا اور مجھے پڑھنے کا بہت شوق اور میں نے اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھنے کے لیے ڈانس کو چنا، لیکن میری فیملی کو نہیں پتا تھا، لیکن اب پتہ چل گیا اور میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے باپ نے مجھے پہلے مارا اور پھر کلہاڑے سے وار کیے، خیر ڈولفن ایان کے گرو نے انہیں پناہ دے دی، اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد ڈولفن ایان نے پارٹیز وغیرہ میں ڈانس کرنا شروع کر دیا اور ڈانس کو ہی اپنا پکا پروفیشن بنا لیا۔ ڈولفن ایان کے پاس نہ کہ صرف پیسے بلکہ پیسہ ہی پیسہ ہو گیا، بہت پیسہ آ گیا ڈولفن ایان کے پاس، لیکن پڑھنے کا جو شوق تھا ڈولفن ایان خواجہ سرا کو وہ کم نہ ہوا، وہ اس میں سے ختم تو دور کی بات کم بھی نہ ہوا۔ خواجہ سرا ڈولفن نے پھر سے دوسرے کالج میں ایڈمیشن لیا اور وہاں سے انہوں نے اپنی انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کی، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کام سٹارٹ کر دیا، پروفیشن پارٹیز وغیرہ میں ڈانس کرنا۔ ڈولفن ایان نے بتایا کہ میرے گرو نے مجھے بہت سپورٹ کی، انہوں نے مجھے اس وقت میں سنبھالا۔ ایک عمران نامی شخص جس نے ان کی ویڈیوز وائرل کی، زیادتی کروائی، ان کے بارے میں ڈولفن ایان نے بتایا کہ یہ شخص ایک دن میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہمارے گھر پہ شادی ہے اور آپ نے وہاں پر آنا ہے اور ڈانس کرنا ہے۔ میری اس کے ساتھ ڈیل ڈن ہو گئی، ڈیل کے مطابق میں اسی وقت پر شادی میں پہنچ گئی ڈانس کے لیے۔ انہوں نے گن پوائنٹ پر جو ہے بعد میں مجھے اغوا کیا اور گن پوائنٹ پر ہی میرے کپڑے اتروائے، مجھے برہنہ کیا اور میرے ساتھ زیادتی شروع کر دی۔ عمران نامی شخص کے علاوہ نامعلوم 4 افراد اور تھے، ان سب نے باری باری میرے ساتھ زیادتی کی گن پوائنٹ پر اور میری ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ بناتے رہے۔ اس کے بعد صبح مجھے چھوڑ دیا اور بولتے جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ خیر میں آ گیا واپس، ڈولفن ایان کا کہنا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ 1 سال سے عمران نامی شخص اور وہ 4 جو اس کے ساتھ تھے افراد، انہوں نے گروپ بنا لیا اور یہ مجھے تنگ کرنے لگ گئے، یہ مجھے بلیک میل کرتے، یہ ان کا جب دل چاہتا مجھے رات کو بلاتے، دن کو بلاتے اور مجھے پیسے بھی نہ دیتے، مجھ سے مجرا کرواتے، ساری رات مجھے نچواتے اور درندوں کی طرح مجھے نوچتے اور میرے ساتھ زیادتی بھی باری باری کرتے اور ہر دفعہ ویڈیوز بناتے۔ خواجہ سرار ڈولفن ایان نے KPK کے IG سے درخواست کی، آنکھوں میں آنسو رکھتے ہوئے، اور بڑے دکھ بھرے الفاظ تھے ان کے کہ خدا را مجھے بچائیں، میں بھی انسان ہوں، خدا نے کسی کو لڑکا بنایا، کسی کو لڑکی بنا کر پیدا کیا، تو مجھے بھی اسی خدا نے بنایا، اس میں میرا کیا قصور ہے، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں۔ کیونکہ لوگ بہت سارے باتیں کرتے ہیں کہ چھوڑو یہ تو خواجہ سرا ہے، کیوں خواجہ سرا کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ کیا وہ انسان نہیں ہوتا؟ خواجہ سرا نے کہا کہ میں ڈانس نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتا، میں آگے بھی پڑھنا چاہتا تھا۔ جب میں نے میٹرک کمپلیٹ کی تو میں اگر رشتہ داروں سے پیسے مانگتا تو وہ میرا مذاق اڑاتے، میری فیملی کے حالات اس طرح تھے کہ وہ مجھے آگے نہیں پڑھا پا رہے تھے، مجھے شوق تھا، میں نے پڑھنے کے لیے یہ پیشہ اختیار کیا جبکہ میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں مجبوری سے اس میں آیا اور ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، گن پوائنٹ پر مجھے برہنہ کیا اور میری ویڈیوز وائرل کر دی۔ خدا را مجھے انصاف دے، میں بھی اپنی حکومت سے درخواست کروں گی ڈولفن خواجہ سرا کے لیے کہ کائنڈلی انہیں تحفظ دیا جائے، کیونکہ وہ لوگ انہیں ابھی بھی بار بار، ڈولفن ایان کا کہنا ہے کہ دھمکیاں دے رہے ہیں، ابھی بھی تنگ اور پریشان کر رہے ہیں۔ تو ڈولفن ایان نے کہا کہ میں منت کرتا ہوں میری مدد کرے، کوئی میری مدد نہیں کر رہا، کوئی مجھے تحفظ نہیں دے رہا، تو مجھ پر رحم کر، میری مدد کرے، میں کہاں جاؤں؟ خواجہ سرا ڈولفن کا یہ کہنا تھا کہ جب میں نہ جاتا ان کے بلانے پر، اس عمران نامی شخص کے، تو یہ مجھے دھمکیاں لگاتا کہ اگر تم مجرا کرنے نہیں آؤ گے، تم ڈانس نہیں کرو گے تو ہم تمہاری ویڈیوز وائرل کر دیں گے۔ مجھے بہت شرم آتی اور ڈر لگتا، بے شک میں خواجہ سرا ہوں لیکن پھر بھی میری بھی عزت ہے، میں بھی انسان اور میں صرف ڈانس کرتا ہوں، جسم فروشی نہیں۔ خیر ڈولفن ایان کا کہنا تھا کہ میں ڈرتے ہوئے چلا جاتا اور جب بھی جاتا ہر دفعہ بار بار میرے ساتھ یہی عمل دہرایا جاتا اور مجھ سے پیسے بھی مانگتے تھے، میں ان کو ڈر کے مارے پیسے بھی دیتا، پھر دن بہ دن مجھ سے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرنا شروع ہو گئے۔ میں تنگ آ گیا، ڈولفن ایان نے کہا، میں نے تنگ آ کر، ڈولفن ایان کا کہنا ہے
کہ میں نے اپنا نمبر بند کر دیا اور کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے نمبر ہی ڈولفن ایان نے کہا کہ چینج کر لیا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا، انہوں نے مجھے ڈھونڈا، میں ان کو نہیں مل رہا تھا، تو عمران نامی شخص نے میری ویڈیوز جو ہیں سوشل میڈیا پر وائرل کر، جو برہنہ حالت میں انہوں نے ویڈیوز میری بنائی تھی، گن پوائنٹ پر میرے ساتھ زیادتی کی، وہ تمام ویڈیوز انہوں نے وائرل کر دی۔ اور مجھے جب پتہ چلا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے ان کو بولا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم لوگوں نے مجھ سے پیسے بھی لیے، تم نے جو کہا میں نے وہ سب کچھ کیا۔ 1 سال سے یہ لوگ مجھے کتوں کی طرح نوچتے اور میرے ساتھ زیادتی کرتے، اجتماعی زیادتی، مجھ سے پیسے بھی لے لیتے، اور میں صرف اپنی عزت کے ڈر سے ان لوگوں کی بات مانتا رہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری ویڈیوز وائرل کی۔ ڈولفن ایان کا کہنا تھا۔ خیر، ڈولفن ایان نے پولیس کے ساتھ رابطہ کیا، پولیس کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ پولیس نے FIR تو درج کر لی، لیکن اس کے بعد کوئی خاص رد عمل نہیں ہو سکا اس پر۔ عوام نے بھی یہ ویڈیوز دیکھی، عوام کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ خیر، یہ ویڈیو وائرل کرنا اور عوام نے بھی دیکھی، عوام کا غصہ، ان دونوں چیزوں کا جب گورنمنٹ کو پتہ چلا تو پھر جا کر پولیس نے تھوڑا سا نوٹس لیا۔ خیر، لیکن مجھے تحفظ نہیں دیا جا رہا۔ ڈولفن ایان نے کہا کہ مجھے ابھی تک دھمکیاں مل رہی ہیں کہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے، اب اپنی FIR واپس لے لو۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ڈولفن ایان کے دکھ بھرے لہجے میں اور آنکھوں میں آنسو تھے جب انہوں نے یہ بات کی۔ خواجہ سر ڈولفن کو معاشرے نے دھتکارا اور وہ مجرے کی طرف چلا گیا۔ مجرے کی طرف گیا تو عمران نامی شخص نے اور اس کے ساتھ 4 لوگوں نے مل کر گن پوائنٹ پر خواجہ سر ڈولفن ایان کے ساتھ زیادتی کر دی۔ بہت غلط ہوا، بہت غلط ہوا ہے۔ ایک انسان کو ہر طرف سے دھتکارا گیا، زیادتی اور ظلم کا شکار کیا گیا۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تحفظ دیں، غور کریں، خواجہ اسرا کمیونٹی کو اتنا لائٹ نہ لیں، ان کی بھی بات پر غور کیا جائے اور ڈولفن ایان کو جو ہے انصاف دیا جائے، انصاف ملنا چاہیے ڈولفن ایان کو، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو تحفظ دیں۔ میری بھی یہ حکومت سے درخواست ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیرا پرویز کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل عام عوام۔